باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب موسیٰ کی ماں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے سورہ قصص کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اس کی ہم تفسیر کریں گے اور ترجمہ کریں گے۔ جناب موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈالا، بس جناب موسیٰ کی ماں کو فکر تھی، اپنے بچے کے لحاظ سے فکر تھی۔ جناب موسیٰ کی ماں فرعونیوں کا بچے کو نقصان دینے کے حوالے سے ایک خوف اور غم تھا اول کہ فرعونی قتل نہ کر دیں، فرعونیوں کے ہاتھ میں یہ صندوق نہ لگے۔ دریائے نیل میں یہ ڈال دیا، صندوق میں بچہ ڈال کے دریائے نیل میں یہ ڈال دیا۔ اب جناب جو ہے موسیٰ کی جو ماں ہیں اسے یہ غم تھا کہ فرعونیوں کے ہاتھ نہ لگے۔ خداوند عالم نے جب وحی کی، یہ جو اوحینا الی ام موسیٰ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ خداوند عالم نے وحی کی، خداوند عالم نے الہام کیا، خداوند عالم نے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ آیت نمبر 7 میں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ یہ خداوند عالم نے وحی کی کہ لا تخافی ولا تحزنی، اپنے دل سے خوف اور غم نکال دے۔ اس وحی کے بعد اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، بس ہو گیا جناب موسیٰ کی ماں کا دل فارغ، خالی خوف اور غم سے، فارغ البال ہو گیا، یعنی کیا؟ خوف اور غم سے خالی ہو گیا۔ انقادت، بس کبھی دل خالی ہوتا ہے علم سے، عزم سے، مضبوط ارادے سے، درست ارادے سے، تو وہ دل خالی منفی ہے، ایک دل خالی ہے وہ مثبت ہے۔ یہ جو دل خالی ہے فارغن، یہ مثبت دل ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں آیا کہ افئدتہم ہواؤن، خواہشات نفسانی کے پیروکار کے دل خالی ہیں، ان میں کوئی علم نہیں، ان میں کوئی پختہ ارادہ نہیں، اس میں کوئی درست ارادہ نہیں، اس میں کوئی خلوص نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں، یہ اس لحاظ سے خالی ہیں۔ یہ جو دل خالی ہے یہ خوف سے، غم سے، منفی چیزوں سے، منفی صفات سے خالی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں آیا افئدتہم ہواؤن، ان کے دل خالی ہیں، یہ خالی پن صحیح لحاظ سے، یعنی صحیح چیزوں سے خالی ہے، علم سے خالی ہے، عزم سے خالی ہے، مضبوط ارادے سے خالی ہے، درست ارادے سے خالی۔ یہاں جو فارغن آیا یہ خالی منفی صفات سے، یعنی خوف سے، غم سے، کہ بچے کے لحاظ سے جو پریشان تھیں، اب خدا نے کہا لا تخافی ولا تحزنی، خوف اور غم دور ہو گیا، دل جو ہے خوف اور غم سے خالی ہو گیا، یہ مراد ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، بس ہو گیا جناب موسیٰ کی ماں کا دل فارغ البال، خوف اور غم سے خالی۔ کس وجہ سے؟ آیت نمبر 7 میں آیا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ لا تخافی ولا تحزنی، فارغ البال ہو گیا۔ ان کانت لتبدی بہ، اگر ہم اس کے دل کو خود سے نہ جوڑتے، خود سے رابطہ نہ دیتے اس کے دل کا، تو ممکن تھا کہ وہ بات کر لیتی کہ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں میرا بچہ ہے، بات بتا دیتی۔ یہ خدا کی طاقت ملی ہے اسے، یہ وحی کی طاقت تھی، الہام کی طاقت تھی، جو وہ ثابت قدم رہی، بات نہیں بتائی، فرعونیوں کو بات نہیں بتائی، فرعونیوں کے سامنے بات آشکار نہیں کی۔ وہ انقادت، اگرچہ نزدیک تھا، لتبدی بہ، کہ اسے آشکار کر دے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ جب واضح ہو جاتا تو قتل کیا جاتا، ذبح کیا جاتا۔ بس انقادت لتبدی بہ لولا، اگر ہم نہ جوڑتے اس کے دل کو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے، تو دل ذات خدا سے جڑ جائے تو کوئی شک باقی نہیں رہتا، یہ دل جو ولایت الہی کے ساتھ ہے، وحی الہی کے ساتھ ہے، الہام کے ساتھ ہے، وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ دیکھیں
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بس فارغ ہو گیا خوف اور غم سے، منفی صفات سے. نزدیک تھا کہ وہ بات بتا دیتی کہ یہ اس صندوق میں میرا بچہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام میرے بچے ہیں. لولا، اگر ہم ان کے دل کو نہ جوڑتے اپنے ساتھ، ولایت الہی کے ساتھ، الہام کے ساتھ، وحی کے ساتھ، ذات خدا کے ساتھ، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مضطربین میں سے نہیں ہوئی، وہ مومنین میں سے ہوئی. اب وہ پریشان نہیں تھی، اب وہ مضطرب نہیں تھی، بلکہ مومن تھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ ہم اسے لوٹائیں گے تیری طرف. لا تخافی ولا تحزنی، ہم تمہیں لوٹائیں گے اسے، یہ اس کو تیری طرف ہی لوٹائیں گے. ٹھیک. وقالت لأختہ، اور کہا جناب موسیٰ کی بہن سے، نہیں اپنی بیٹی سے، جناب موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی اور جناب موسیٰ کی بہن سے کہا، قصی ہے، قصی ہے نہیں، اب پیچھا کرو اس کا. فبصرت به عن جنب، کہ اب دور سے اس نے دیکھا جناب موسیٰ کے صندوق کو دیکھا. وہم لا یشعرون، کہ فرعونی اسے اٹھا رہے ہیں، اور فرعونیوں کو پتہ تک نہیں چلا. کیا نہیں پتہ چلا؟ یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ اس کی بہن ہے. اول یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی بہن ہے. بعض نے کہا کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ پوشیدہ طور پہ ہمیں دیکھ رہی. نہیں، یہ معلوم تھا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے، یہ لڑکی دیکھ رہی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں تھا معلوم کہ جناب موسیٰ کی صندوق میں جو بچہ ہے اس کی بہن ہے، اس کی بہن ہے. وقالت لأختہ قصی ہے، اس کا پیچھا کرو، اس کا پیچھا کرو. فبصرت به عن جنب، بس اس نے دیکھا اسے دور سے کہ فرعونی اسے اٹھا رہے ہیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں تھا کہ یہ بہن ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی. یہ چیز یاد رکھیں کہ دریائے نیل کو اللہ کا حکم تھا کہ اس صندوقچے کو اس کنارے سے لے جائے جہاں سے فرعون کے محل سے گزرے. یہ دریائے نیل کو حکم تھا کہ اس کو لے کے چلے، صندوق کو جس میں جناب موسیٰ تھے اس کنارے سے لے چلے جس کنارے پر فرعون کا محل آتا تھا. بس دریائے نیل نہ درمیان لے گیا اس صندوقچے کو، حکم الہی تھا دریائے نیل کو، نہ درمیان میں لے گیا، نہ دوسرے جانب لے گیا، نہ دوسرے کنارے لے گیا، بلکہ اسی کنارے پہ جس پہ فرعون کا محل تھا اور آل فرعون دیکھ رہے تھے، معمور تھے جہاں آل فرعون، فرعونی جہاں معمور تھے، وہیں سے گزرا، ان کی نظروں کے سامنے سے، ان کی سائیڈ سے گزرا. یہ دریائے نیل کو حکم تھا. یہ دریائے نیل کو، بس جناب موسیٰ کی بہن کو معلوم ہوا کہ فرعونیوں کے ہاتھ ہی صندوقچہ لگا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ان کا بھائی ہے، یہ بہن ہے اس کی، یہ بہن ہے اس کی. بس وقالت لأختہ قصی ہے، پیچھا کرو، قصہ اتباع کرو. بس قصہ، جب اللہ کے بارے میں یہ قصص آئے تو بمعنی بیان کرنا ہے. ویسے جب انسان کے لیے استعمال ہو، عام انسانوں کے لیے، تو قصی یعنی پیچھا کرو، پیروی کرو. وقالت لأختہ، کہا موسیٰ کی ماں نے، موسیٰ نے، لأختہ موسیٰ کی بہن سے، یعنی اپنی بیٹی سے، قصی، اس کا پیچھا کرو، اس صندوق کا پیچھا کرو. فبصرت به، بس وہ دیکھتی رہی دور سے، اور فرعونیوں کو پتہ تک نہیں چلا. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہیں تھا. بس جناب موسیٰ کی ماں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ صندوقچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے. فرعونی اسے اٹھا رہے ہیں. خوف اور غم بھی دور ہو گیا اللہ کی وحی سے، اللہ کے الہام سے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے سے. خوف ختم ہو گیا، حزن ختم ہو گیا. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.